اپنے بہنوئی کو فون کرتی ہے کہ آپ مجھے میری دوست کے گھر چھوڑ دیں گے. وہ کہتا ہے کہ میں چھوڑ دوں گا. اس کو لینے کے لیے جاتا ہے, اس کو لے کر واپس آتا ہے, ورک شاپ پر اپنے رکتا ہے. تو وہ کہتی ہے اپنے بہنوئی کو کہ یہ میری دوست کے گھر کا راستہ نہیں ہے, آپ ورک شاپ پہ کیوں آئے ہیں. وہ کہتا ہے مجھے یہاں پر تھوڑا سا کام ہے, بس میں وہ کام کر لیتا ہوں, ہم یہاں سے آپ کی دوست کے گھر ہی چلے. گاڑی ورک شاپ کے اندر جاتی ہے اور اس کے بعد باہر نہیں آتی. تو ورکرز دیکھتے ہیں کہ ہمارے مالک کی گاڑی کھڑی ہے, گاڑی سٹارٹ ہے, مالک کہاں پر ہے. آگے ہو کے دیکھتے ہیں تو جو مالک ہے وہ بے ہوش پڑا ہوا ہے. ریسکیو کو بلایا جاتا ہے, مالک جو ہے وہ بے ہوش ہوتا ہے, اس کو ہوش آ جاتی ہے. مالک کی سالی ہے, وہ اب اس دنیا میں نہیں رہی. وہ سمجھ میں نہیں آ رہا ابھی تک کہ معاملہ ہوا کیا. پولیس پوچھتی ہے کہ بھئی کیا معاملہ ہے. کہتا ہے کہ میری سالی ہے, میں نے اس کو اس کی دوست کے گھر میں ڈراپ کرنا تھا, تو گاڑی میں سے کاربن مونوآکسائڈ جو گیس ہوتی ہے وہ نکلنے لگ گئی, اور مجھے اتنی مہلت ہی نہیں ملی کہ میں دروازہ کھول کے فوری طور پر گاڑی سے باہر نکلوں یا اس کو بچا سکوں. اس کے بعد وہ اتنی تیزی سے نکلی کہ مجھے کچھ پتہ ہی نہیں لگا اور میں بے ہوش ہو گیا. جب مجھے ہوش آیا تو میں ہاسپٹل میں موجود تھا. کراچی کے علاقے ڈیفینس 2 میں بڑا ہی حیران کر دینے والا واقعہ پیش آیا. ایک ورک شاپ ہے, اس میں گاڑی میں ایک لڑکا اور لڑکی بے ہوش حالت میں پائے گئے. کون تھے یہ لڑکا لڑکی, ان کا آپس میں کیا تعلق تھا, ورک شاپ تک کس طرح سے پہنچے, بے ہوش کس طرح سے ہو گئے, آگے چل کر آپ کو ڈیٹیلز بتاتی ہوں. اب ورک شاپ کا جو مالک ہے اس کا نام ہے کاشف, اس کی بیوی ہے اس کا نام ہے آمنہ, اور ان کے 3 بہت ہی پیارے پیارے معصوم سے بچے ہیں. کاشف جو ہے وہ ورک شاپ کا مالک ہے, اور 4 تاریخ کا یہ واقعہ ہے. کاشف کی جو سالی ہے اس کا نام ہے جویریہ, بڑی سالی ہے. وہ اس کو فون کرتی ہے, یعنی کہ اپنے بہنوئی کو فون کرتی ہے, اور اس کو کہتی ہے کہ آپ مجھے میری دوست کے گھر چھوڑ دیں گے. وہ کہتا ہے کہ میں چھوڑ دوں گا. عموماً رشتوں میں ہمارے اس طرح کے معاملات ہو جاتے ہیں. وہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے میں آپ کو ڈراپ کر دوں گا. اس کو لینے کے لیے جاتا ہے صبح کے ٹائم, اس کو لینے کے لیے جاتا ہے تو اس کو لے کر واپس آتا ہے, ورک شاپ پر اپنے رکتا ہے. تو وہ کہتی ہے اپنے بہنوئی کو کہ یہ میری دوست کے گھر کا راستہ نہیں ہے, آپ ورک شاپ پہ کیوں آئے ہیں. وہ کہتا ہے مجھے یہاں پر تھوڑا سا کام ہے, بس میں وہ کام کر لیتا ہوں, ہم یہاں سے آپ کی دوست کے گھر ہی چلیں گے. اب کیونکہ صبح کا ٹائم ہے, ورک شاپ پہ ورکرز موجود نہیں ہیں, گاڑی سٹارٹ ہے, گاڑی ورک شاپ کے اندر جاتی ہے اور اس کے بعد باہر نہیں آتی ہے. کچھ دیر گزر گئی, ورکرز کے آنے کا ٹائم ہو گیا. جب ورکرز آتے ہیں ورک شاپ پر تو ورکرز دیکھتے ہیں کہ ہمارے مالک کی گاڑی کھڑی ہے, گاڑی سٹارٹ ہے, مالک کہاں پر ہے. آگے ہو کے دیکھتے ہیں, شیشے وغیرہ سے جھانکتے ہیں اندر, تو جو مالک ہے وہ بے ہوش پڑا ہوا ہے. شیشہ نوک کرتے ہیں لیکن مالک نہیں اٹھتا. مالک کے ساتھ اب ایک خاتون بھی موجود ہے, ورکرز کو نہیں پتا کہ وہ خاتون کون ہے. شیشہ نوک کرتے ہیں, مالک نہیں کھولتا, پریشان ہو جاتے ہیں, شیشے کو توڑ دیتے ہیں کہ کون ہے, کیا معاملہ ہے, مالک کی گاڑی سٹارٹ ہے, کب سے کھڑی ہے, مالک اٹھ کیوں نہیں رہے. کھولتے ہیں, ریسکیو کو بلایا جاتا ہے. مالک جو ہے وہ بے ہوش ہوتا ہے, اس کو ہوش آ جاتی ہے, ہاسپٹل منتقل کیا جاتا ہے. لیکن ڈاکٹرز کی طرف سے جو رپورٹ آتی ہے اس میں بتایا جاتا ہے مالک کی سالی ہے, یعنی کہ جویری, وہ اب اس دنیا میں نہیں رہی, وہ ختم ہو چکی ہے. مالک بے ہوش ہے. 15 پہ کال کر دی جاتی ہے, پولیس موقع پر پہنچ جاتی ہے. سمجھ میں نہیں آ رہا ابھی تک کہ معاملہ ہوا کیا. جب کاشف کو بھی پراپر ٹریٹمنٹ دیا جاتا ہے, کاشف کو بھی ہوش آتا ہے. پولیس پوچھتی ہے کہ بھئی کیا معاملہ ہے, تم لوگ کس طرح ورک شاپ تک پہنچ گئے, وہ خاتون کون ہے جو تمہارے ساتھ موجود تھی, بے ہوش کیسے ہو گئے, خاتون کے ساتھ ایسا کیا ہوا کہ وہ اب اس دنیا میں نہیں رہی. جس پر کاشف بڑا تفصیلی بیان دیتا ہے پولیس کو. کہتا ہے کہ میری سالی ہے, میں نے اس کو اس کی دوست کے گھر میں ڈراپ کرنا تھا, مجھے ورک شاپ پہ کام تھا, میں 2 منٹ کے لیے ورک شاپ پہ رکا ہوں کہ اپنا کام کر لوں. ابھی میں نے گاڑی ورک شاپ پہ روکی ہے تو گاڑی میں سے کاربن مونوآکسائڈ جو گیس ہوتی ہے وہ نکلنے لگ گئی, اور مجھے اتنی مہلت ہی نہیں ملی کہ میں دروازہ کھول کے فوری طور پر گاڑی سے باہر نکلوں یا اس کو بچا سکوں. اس کے بعد وہ اتنی تیزی سے نکلی کہ مجھے کچھ پتہ ہی نہیں لگا اور میں بے ہوش ہو گیا. جب مجھے ہوش آیا تو میں ہاسپٹل میں موجود تھا. مجھے نہیں پتا کہ جو میری سالی ہے جویریہ ہے, مجھے نہیں اندازہ تھا کہ وہ اس سارے معاملے میں وہ اس دنیا میں نہیں رہے گی یا میں بچ جاؤں گا. مجھے اس معاملے میں کچھ نہیں پتا. اب جو ابتدائی رپورٹ ہوتی ہے ڈاکٹر کی جانب سے میڈیکل, اس میں ایسا کچھ نہیں ہے کہ ان لوگوں نے آپس میں کوئی نشہ کیا ہو یا گاڑی میں سے کوئی ایسی چیز ملی ہو کہ جو نشاور چیزیں ہوں جس کی اوور ڈوز کی وجہ سے ان کی یہ حالت ہو گئی ہو یا جویریہ کی یہ حالت ہو گئی ہو. اس کے بعد جویریہ کی باڈی پر ایسے کوئی نشانات نہیں ہے جسے پتہ لگے یا جسے شک جا سکے کہ جویریہ کے ساتھ ایسا کوئی کام ہوا ہے, کوئی مار پیٹ ہوئی ہے, کوئی اس کے ساتھ زبردستی کرنے کی کوشش کی گئی ہے. ایسا بھی کچھ سامنے نہیں آیا. اب جویریہ کی جو فیملی ہے یعنی کہ کاشف کے سسرال والے, وہ سٹیٹمنٹ دیتے ہیں کہ ہم لوگ اس کیس میں کوئی کارروائی نہیں کرنا چاہتے,
جو ہونا تھا وہ ہو گیا، ہماری بیٹی اس دنیا میں نہیں رہی، جیسا ہمارا داماد جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ گاڑی میں سے یہ جو کاربن مونو آکسائڈ گیس ہے وہ خارج ہوئی جس کی وجہ سے ہمارا داماد بے ہوش ہو گیا، ہماری بیٹی اس دنیا میں نہیں رہی۔ لیکن اب پولیس جو ہے وہ مطلب اب جب فیملی ہی نہیں کارروائی کرنا چاہ رہی تو وہاں پر ایک طرح سے چیزیں وائنڈ اپ کی طرف چلی جاتی ہیں۔ لیکن اب جویریہ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ آنا ابھی باقی ہے، پتہ لگے کہ جویریہ کے ساتھ ایسا کیا ہوا تھا کیا نہیں ہوا تھا۔ کاشف بے ہوش ہے، جویریہ اس دنیا میں نہیں رہی، ایک ہی گاڑی میں ایک ہی طرح کی گیس خارج ہوتی ہے جو کہ گاڑی میں سے نکلتی ہے اور اس میں کاشف بچ گیا۔ ٹھیک ہے، مرد اسٹرانگ ہوتا ہے، سمجھ میں آتا ہے، لیکن اتنی ہی دیر وہ رہا، اتنی ہی دیر وہ بندی رہی، ایسا کیسے ممکن ہے؟ بہرحال جیسی اس کیس کی باتیں نظر آ رہی ہیں، جس طرح سے یہ کیس نظر آ رہا ہے اتنا سیدھا سادہ یہ کیس لگتا نہیں ہے۔ پولیس کے اوپر امید کی جا سکتی ہے کہ پولیس اس معاملے کی جو تحقیقات ہیں وہ سچے دل کے ساتھ کرے، جیسے پولیس کرتی ہے، جیسے پولیس کا کام ہے کرنے کا۔ اب اس کی جویریہ کی پوسٹ مارٹم کی رپورٹ آئے گی تو اس کے بعد جو ہے معاملات اور کلیئر ہو جائیں گے کہ یہ کیا ہے کیا نہیں ہے، کیا ہوا ہے کیسے ہوا ہے، فیملی کیوں نہیں کارروائی کرنا چاہتی۔ لوگوں کی بچیاں اس دنیا سے چلی جاتی ہیں، بہنیں بیٹیاں، کبھی سسرال والوں کی طرف سے کبھی کسی کی طرف سے کارروائی ہی نہیں کرنا چاہتے ہیں۔ اتنے بڑے معاملات ہو جاتے ہیں، روڈ سائڈ پر کوئی مار کر چلا جاتا ہے، بہت سارے معاملات ہوتے ہیں، لیکن فیملی اپنی عزت کی خاطر یا سامنے آنے کی خاطر کارروائی ہی نہیں کرنا چاہتی ہے، جبکہ کارروائی کرنی چاہیے، پتہ ہونا چاہیے کہ کس معاملے میں کیا ہوا ہے۔ خیر اب انتظار ہے پوسٹ مارٹم رپورٹ کا جویریہ کی، جب وہ آئے گی تو اس کے بعد یہ کیس پوری طرح سے کلیئر ہوگا اور اس کے بعد مزید جو ہمارے پاس انفارمیشن آئیں گی انشاءاللہ وہ بھی آپ تک پہنچائیں گے۔ اجازت دیں۔